السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی لیفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے سورۃ ہود کی آیت نمبر 84 سے لے کر 88 تک۔ ان آیات میں ہم قوم مدین کے بارے میں پڑھیں گے، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے بارے میں، جسے اصحاب الایکہ بھی کہا جاتا ہے۔ مدین جو تھا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے یا پھر پوتے کا نام تھا، پھر انہی کے نام سے قبیلے کا نام بھی مدین پڑ گیا۔ مدین کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام نبی بنا کر بھیجے گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ویلا مدینہ، اور مدین کی طرف اخاہم ان کے بھائی شعیبن، حضرت شعیب علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ اب یہاں پر بھی قوم کو نبی کا بھائی اس لیے کہا گیا کیونکہ نبی جو تھا اسی قوم کا ایک فرد تھا۔ قالا، حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا یا قومی، اے میری قوم، عبود اللہ، عبادت کرو ایک اللہ کی، یعنی سب سے پہلے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی، ایک اللہ کی طرف بلایا۔ مالکم، نہیں ہے تمہارے لیے، من الہ، کوئی معبود، غیرہ، اس اللہ کے علاوہ، ولا تنقصوا، اور نہ تم کمی کرو، المکیالہ، ناپ میں، والمیزانہ، اور تول میں۔ پھر ان میں جو اخلاقی خرابی تھی، ناپ تول میں کمی کرنے کی، اس سے منع فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ ڈنڈی مارنے والوں کے لیے ہلاکت ہے، یعنی وہ لوگ جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت ہے۔ یہ ان کا روز کا معمول تھا، یعنی اگر کوئی چیز فروخت کرنے آتا تو اس میں ناپ تول میں زیادہ لیتے، اگر کسی کو فروخت کرتے تو پھر اس میں کمی کرتے۔ یہ ان کا روز کا معمول بن چکا تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اس بات سے ان کو منع فرمایا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا انی، بے شک میں، اراکم، دیکھتا ہوں تم کو، بخیرین، بلائی کے ساتھ۔ یہاں پر بخیرین سے مراد خوشحال۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری قوم، میں تمہیں خوشحال دیکھتا ہوں، آسودہ دیکھتا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں خوشحال رکھا ہے، پھر بھی تم ناپ تول میں کمی کیوں کرتے ہو، یعنی منع فرمایا۔ وَإِنِّی، اور بے شک میں، اخاف، ڈرتا ہوں، علیکم، تم پر، عذاب سے، یومن، محیط، گھیرنے والے دن کے عذاب سے، یعنی محیطن کا معنی گھیرنے والا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری قوم، اگر تم باز نہ آئی تو اللہ تعالیٰ تم کو اپنے عذاب کے گھیرے میں لے لے گا۔ وَيَا قومی، اور اے میری قوم، اوفو، پورا کرو، المکیالہ، ناپ کو، والمیزانہ، اور تول کو، بالقسطی، انصاف کے ساتھ۔ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ، وَلَا تَبْخَسُوا، اور نہ تم کم کرو، النَّاسَ، لوگوں کو، اشیاءہم، ان کی چیزیں، یعنی لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے نہ دو، ناپ تول میں انصاف کرو، یعنی انصاف کے ساتھ ناپ تول کو پورا کرو۔ وَلَا تَعْثُوا، اور نہ تم پھرو، فی الارض، زمین میں، مفسدین، فساد کرتے ہوئے، یعنی پہلا کام تو ان کا شرک، دوسرا ناپ تول میں کمی کرنا، یعنی پہلے کا تعلق اللہ تعالیٰ کے حقوق سے اور دوسرے کا بندوں کے حقوق سے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ تم زمین میں فساد نہ کرو، اپنے گناہوں سے باز آ جاؤ۔ بقیت اللہ، اللہ تعالیٰ کی بچت، جائز نفع، یعنی وہ انسان جو ناپ تول میں کمی کیے بغیر نفع حاصل کرتا ہے، اسے بقیت اللہ کہا گیا، یعنی وہ نفع جو جائز طریقے سے، حلال طریقے سے، پاکیزہ چیزیں سے طریقے سے حاصل کرتا ہے، اسے بقیت اللہ کہا گیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی بچت۔ خیرٌ، بہتر ہے، لاکم، تمہارے لیے، یعنی اللہ کی بچت، جائز نفع تمہارے لیے بہتر ہے۔ ان کنتم، اگر ہو تم، مومنین، ایمان لانے والے، یعنی اگر واقعی ہی تم میری بات پر یقین کرنے والے ہو، ایمان لانے والے ہو، تو پھر جائز نفع جو ہے یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ وما انا،
اور نہیں ہوں میں علیکم تم پر بھی حفیظ نگہبان، یعنی میں تم پر نگران نہیں ہوں، محافظ نہیں ہوں، میرا کام صرف تبلیغ کرنا ہے، ایمان لانا، یقین کرنا، یہ تمہارا کام ہے۔ قالو انہوں نے کہا یا شعیب، اے شعیب، آصلاتو کا، کیا تیری نماز، یعنی اس سے مراد دین، تبلیغ، تامرو کا حکم دیتی ہے تجھ کو، اللہ ترو کا، یہ کہ ہم چھوڑ دیں، ما یعبدو جس کی عبادت کرتے تھے، اباؤنا ہمارے آباء و اجداد۔ انہوں نے کہا کیا تیرا دین تجھے اس بات کا حکم دیتا ہے کہ ہم تیرے کہنے پر اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے آباء و اجداد کرتے آ رہے تھے، او یا پھر ان نفلا یہ کہ نہ ہم کریں فی اموالنا اپنے مالوں میں ما نشاء جو ہم چاہیں، یعنی انہوں نے کہا کہ ہم اپنے مالوں میں وہ بھی نہ کریں جو ہم چاہتے ہیں۔ بعض نے تو اس سے مراد زکوٰۃ اور نفلی صدقات وغیرہ لیے ہیں، یعنی ان کا نکالنا اللہ تعالیٰ کے حکم پر، یہ اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں پر گرا گزرتا ہے، یعنی انہوں نے کہا کہ ہم اپنے مالوں میں وہی کریں گے جو ہم چاہیں گے، یا پھر بعد نے اس سے مراد ناپ تول میں کمی کرنے سے مراد لیا ہے، یعنی حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو منع کیا تھا ناپ تول میں کمی کرنے سے، تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنے مالوں میں اپنی مرضی بھی نہ کریں، کیا ہم تیرے کہنے پر اپنا مال خرچ کریں یا اپنے مالوں میں، ہم اپنے مالوں میں جو چاہے وہ کر سکتے ہیں، یعنی ہم تیرے کہنے پر نہیں چھوڑیں گے، ناپ تول میں کمی کرنا بھی اور اپنے معبودوں کو بھی تیرے کہنے پر نہیں چھوڑیں گے۔ انا کا بے شک لانتا البتہ تو الحلیم نرم مزاج ہے، رشید سمجھدار ہے، یعنی یہ انہوں نے تنزیہ کہا کہ بے شک تو بڑا نرم مزاج ہے اور سمجھدار ہے، یعنی پھر بھی ایسی باتیں کر رہا ہے۔ قالا تو حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا یا قومی اے میری قوم، اریتم کیا خیال ہے تمہارا، ان کنتو اگر ہوں میں، اعلیٰ بیناتین دلیل پر، میرے ربی اپنے رب کی طرف سے، یعنی اگر واقعہ ہی میں اپنے رب کی طرف سے دلیل پر ہوں، یعنی حضرت شعیب علیہ السلام کو اس بارے میں کوئی شک نہیں تھا، یہ صرف بات انہوں نے اپنی قوم سے کہی۔ انہوں نے کہا کہ میری قوم اگر واقعہ ہی میں حق پر ہوں، ورزقانی اور رزق دیا مجھ کو، منہ اپنی طرف سے، رزقاً حسناً اچھا رزق، یعنی اس اللہ نے اپنی طرف سے مجھے رزق حسن دیا، پھر بھی میں اس کی نافرمانی کروں، یعنی صرف تم لوگوں کے کہنے پر، تم لوگوں کو راضی کرنے کے لیے میں ایسا نہیں کر سکتا۔ وما اریدو اور نہیں میں چاہتا، ان اخالفکم یہ کہ میں تمہاری مخالفت کروں، الا ان کاموں کی طرف، ما انہاکم عنہ جس سے میں تمہیں روکتا ہوں، یعنی میں وہ کام بھی نہیں کرنا چاہتا جس سے میں تمہیں منع کر رہا ہوں، یعنی میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا، نہ تو میں تبلیغ سے باز آؤں گا، یعنی میں تم لوگوں کو تبلیغ کرتا رہوں گا، ایک اللہ کی طرف بلاتا رہوں گا۔ ان اریدو نہیں میرا ارادہ، الا الاصلاح مگر اصلاح کا، مستطاعت جتنی میں طاقت رکھوں۔ انہوں نے کہا کہ میرا ارادہ صرف تمہاری اصلاح کرنا ہے، یعنی اس بات میں تمہارا ہی فائدہ ہے۔ وما توفیقی اور نہیں میری توفیق، الا مگر باللہ اللہ کے ساتھ، یعنی ایسا کرنے کی توفیق بھی مجھے اللہ تعالیٰ ہی دے گا، یعنی تبلیغ کرنے کی، حق بات کو کہنے کی، حق تک پہنچنے کی، اس بات کی طاقت بھی مجھے اللہ تعالیٰ ہی دے گا۔ علیہ اور اسی پر توکلت میں نے توکل کیا، وعلیہ اور اسی کی طرف انیبو میں رجوع کرتا ہوں، یعنی اسی اللہ پر میرا بھروسہ ہے، وہی اللہ مجھے ہمت دے گا، طاقت دے گا، تاکہ میں تم تک حق بات کو پہنچاتا رہوں، اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ باقی انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو بھی پڑھا اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔